حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، جبکہ تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں، مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے نایاب جذبہ احساس ہے۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز عزت ہے، سب سے بڑی دولت دوستی ہے۔ موم بتی کو آخر میں پتہ چلتا ہے، اسے ایک ایسے دھاگے نے ختم کر دیا جسے وہ سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اور زندگی کی کچھ شامیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں سورج کی جگہ اکثر ہم ڈوب جایا کرتے ہیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیں، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیں، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ زندگی میں 2 چیزیں ضرور سیکھیں، اپنوں میں خوش رہنا، رب کے علاوہ کسی سے امید نہ لگانا۔ یقین مانیں بہت خوش رہیں گے۔ کچھ لوگ میری دنیا میں خوشبو کی طرح ہیں، جو روز محسوس تو ہوتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بھیجا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ حالات دیکھ کر ساتھ چھوڑنے والوں، یاد رکھنا وہ مقدر لکھتا بھی ہے اور بدلتا بھی ہے۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ اتنی ٹھوکریں مارنے کا شکریہ اے زندگی، چلنے کا نہ صحیح سنبھلنے کا ہنر تو آ ہی گیا۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہو، ورنہ خیرات تو راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ کتنا بڑا کلیجہ ہوتا ہوگا اس باپ کا جو رشتے کے لیے بیٹی دکھا کر پوچھتا ہوگا کہ کیسی لگی آپ کو میری بیٹی۔ یہ زندگی ہے جناب، ٹھوکر تو لگے گی، کبھی اپنوں سے اور کبھی اپنا کہنے والے جھوٹے لوگوں سے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ جب زندگی مشکل ہو جائے تو آسان ہونے کی خواہش نہیں بلکہ مضبوط ہونے کا فیصلہ کریں۔ خون کے رشتے ہی آج کل رشتوں کا خون کیا کرتے ہیں۔ رشتے دل سے جڑے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے، اور مطلب سے جڑے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں دیتے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائیں۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ کسی دوست کو قرض دینے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ دونوں کو کھو سکتے ہیں۔ جو اپنا پیسہ صحیح خرچ کرنے میں ناکام رہتا ہے، وہ اپنی زندگی کی ہر چیز میں ناکام ہے۔ تعریف ہر کسی کو پسند ہے، لہٰذا اس میں کوتاہی نہ کریں، مگر منافقت سے بچیں۔ اپنے بچوں کے سامنے بیوی کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو۔ کسی کے لیے غلط اندازہ کبھی مت لگائیں۔ بہت سے ناپسندیدگی اور نفرت غلط فہمیوں اور غلط اندازوں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے بچے جب 16 سال کی عمر میں پہنچ جائیں تو ان کے فارغ وقت میں انہیں کام کرنے کی ترغیب دیں، لیکن اگر اس سے پہلے بھی ممکن ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسروں کو خوش رکھنے اور دل میں جگہ بنانے کے لیے اپنی بہت سی عادات اور رویوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے باوجود بھی بولنے کا دل نہیں کرتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے،
اور نہ ہی ہمدردی کے لیے۔ گھڑی کی سوئیاں اوقات بتاتی ہیں، اسی طرح انسان کے جسم میں بھی ایک گھڑی ہے جس کی سوئی زبان ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ جلنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو سورج کی طرح روشنی پھیلاتے ہیں، دوسرے وہ جو کچرے کی طرح دھواں پھیلاتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں اپنے جیون ساتھی کا انتخاب احتیاط سے کریں، کیونکہ وہ آپ کی 90% خوشی یا ناخوشی کا ذمہ دار ہے۔ سینکڑوں کاٹے ہوئے درخت ایک جڑ والے درخت کے سامنے کچھ بھی نہیں، لہٰذا اپنی بنیادوں سے جڑے رہیں، آپ کی بقا ہے۔ ہمارا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، لوگ تو اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ بحث کے دوران پرسکون رہیں، کیونکہ لہجے کی سختی غلطی کو عیب اور سچائی کو بد اخلاقی بنا دیتی ہے۔ زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے، ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے، کبھی آپ پاس ہوتے ہیں، کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں، بس اتنا ہی اہم ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ انسان زندہ ہے تو سب کی نظر میں عیب دار ہے، دنیا چھوڑ دے تو سب کی نظر میں اچھا بن جاتا ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین ہوتی ہے۔ زندگی میں ہدف کا تعین لازمی کریں، ہر روز اس پر 1% کام کریں، کامیاب رہیں گے۔ 1000 عنوان گفتگو تھے رہ گئے یہ سوچ سوچ کر، یہ بات انہیں ناگوار ہوگی، یہ لفظ انہیں ناپسند ہوگا۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا جناب، جو باتیں دل کو لگ جاتی ہیں وہ دل سے نہیں جاتی۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ خوبصورت ہونا اچھا نہیں ہے، اچھا ہونا خوبصورت ہے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے، در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہ مانگیں، اپنا دامن صاف رکھیں، اور اگر پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔ بچپن میں 2 انگلیاں جوڑ لینے سے دوستی پکی ہو جاتی تھی، مگر اب گلے ملنے سے بھی منافقت نہیں جاتی۔ جس عورت کی سوچ چھوٹی ہو، مرد اس سے نہ ہی محبت کرتا ہے اور نہ ہی قدر۔